अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू रोमांटिक नॉवेल्स बाय सहर। एपी 15। जरजान जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, गहरी पुरतब्श निगाहें महसूस करते अचानक से घबरा कर आंखें खोलते उसने सामने खड़े दिलशेर को देखा था। जरजान को लगा था ये उसका वहम है। पिछले इतने दिनों से ये शख्स पूरी तरह उसके दिलो दिमाग पे छाया हुआ था, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो उसे हर जगह दिखाई देने लगा था। वो सुबह से उसे कई बार अपने आस-पास देख चुकी थी। इस वक्त भी उसे दिलशेर अपना वहम ही लगा था। उसने अपनी भीगती आंखों को बंद करते वापस पहले वाली पोजीशन इख्तियार की थी, जबकि दिलशेर उसके इस रिएक्शन पर पहले शदीद हैरान हुआ था, मगर फिर अपनी उस दीवानी की कंडीशन समझते वो धीरे से मुस्कुरा दिया था और उस हसीन दोशीज़ा से कुछ फासला बरकरार रखते वो उसके करीब बेड पे आन बैठा था। जरजान की मेहंदी का डिज़ाइन उसकी आंखों के सामने था, मगर वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये मेहंदी उसके नाम से खाली थी। दिलशेर ने अपनी पॉकेट से मेहंदी की कोन निकालते जरजान का हाथ थामा था। उसका लम्स महसूस करते जरजान ने करंट खाते पट से आंखें खोल दी थीं, जब सामने बैठे दिलशेर को देख उसके मुंह से बेसाख्ता चीख पर आमद होने ही वाली थी, जब दिलशेर ने अपनी मजबूत हथेली उसकी नाजुक पनकड़ियों पर जमाते उसकी चीख का गला घोंट दिया था। अनायशा ने जो किया है उसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा उसे। हमारी बेटी होकर उसने हमारे उस दुश्मन का साथ दिया। महनाज, क्या यही तरबियत की थी तुमने अपनी बेटी की, जिसे ये नहीं पता कि उसका दुश्मन कौन है और अपना कौन? उसको अकल तभी आएगी जब वो सरदार और उसके हवेली वाले थक्के मार कर उसे वहां से निकालेंगे। फहीम खान का बस नहीं चल रहा था कि वापस जतोई हवेली जाकर अपनी भांजी का गला दबा आए, जिसने उन्हें इतने लोगों के सामने बेइज्जत करके रख दिया था। अपने शोहर का साथ देते उनके खोदे गए घड़े में उन्हें ही धकेल दिया था। वहां तो सरदार साकवान जतोई के सामने वो अनायशा को आंख उठाकर गुस्से की एक नज़र से भी नहीं देख पाए थे, जो बात देखते महनाज बेगम के दिल में सुकून सा उतर गया था। उनका वो इत्मीनान अभी भी उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। वो माँ थी। अनायशा के लहजे में साकवान जतोई के लिए दिखाई देने वाली मोहब्बत एक ही नज़र में पहचान गई थी, और ये भी कि साकवान जतोई से ज़्यादा महफूज पनागा उनकी बेटी के लिए कोई भी नहीं हो सकती थी। शायद वो खुद भी नहीं। वो अब अनायशा की जानिब से मुतमईन हो चुकी थी। उन्हें अपना दामाद बहुत अच्छा लगा था, जिसे इतने टाइम से वो झुठलाती आई थी, मगर अब उन्हें अपनी उसी सोच पर पछतावा हो रहा था। वो बस अब एक बार अनायशा से मिलकर उसकी गलत सोचों को बदलना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी कि जाकवान जतोई उसके लिए सबसे बेस्ट तो था, मगर वो ये भी जानती थी कि उन्हें ये मौका भी बहुत मुश्किल से मिलने वाला था। बाबा साईं, हम जाकवान जतोई का सर झुका नहीं पाए, मगर वो सर काट तो सकते हैं ना। जाकवान जतोई एक अकेला ही ताकतवर है। उस हवेली और कबीले में अगर उसे ही ख़त्म कर दिया जाए तो वो सब टूट जाएंगे और हम मज़ीद ताकतवर। जाकवान जतोई के बाद इस कबीले में कोई ऐसा नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। उसके बाद अनायशा तो वैसे भी हमारे पास आ ही जाएगी। वैसे पुप्पो, आपकी बेटी के हुस्न के बहुत चर्चे सुने हैं। साकवान जतोई के होते हुए तो उसे देखने का इत्तेफाक ना हो पाए शायद, मगर उसके बाद तो हमारी कज़न ने इसी हवेली आना है ना। जबर खान की जाकवान को कत्ल करने वाली बात सुनकर महनाज बेगम को अपना दिल रुकता महसूस हुआ था, और उसकी अगली की जाने वाली बात पर महनाज बेगम का दिल चाहा था अपनी बेटी के हवाले से अपने भतीजे की बुरी नीयत देख कर खुद ही उसके सीने में गोलियां उतार दें। जाबर, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। साकवान जतोई के साथ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे उसे हराना बहुत मुश्किल काम है, मगर उसे मारना भी आसान बिल्कुल नहीं है। उसका वो ख़ास आदमी दिलशेर उससे कम बिल्कुल भी नहीं है। वो हमें कभी भी साकवान को नुकसान नहीं पहुँचाने देगा। हमें उन दोनों को ही एक साथ ख़त्म करना होगा। उन दोनों में से एक भी नहीं बचना चाहिए, तभी हमारा काम आसान हो सकता है। फ़हीम खान को अपने बेटे की बात बिल्कुल ठीक लगी थी, जबकि महनाज बेगम वहाँ बैठी अपने भाइयों और भतीजों की प्लानिंग सुनती पहलू बदलने के सिवा कुछ नहीं कर पाई थी। उन्हें अब किसी भी हाल में जाकवान जतोई या दिलशेर तक उन लोगों की इस सारी साजिश की खबर पहुंचानी थी। उसी लम्हे जाफर का फ़ोन बजा था।
महनाज बेगम जो वहां से उठने का इरादा रखती थीं वापस से वहीं टिक गई थीं। मगर जाबिर खान ने फ़ोन रखते जो बात कही थी उसने महनाज बेगम के हाथ पैर फुलाए थे। हमें जो करना है कल के दिन ही करना है। कल सुबह साकवान जदोई और दिलशेर ने एक साथ किसी बहुत अहम काम के लिए शहर के लिए निकलना है। मेरे बहुत खास आदमी ने मुखबरी की है। आप अपने आदमियों को तैयार करें बाबा साईं। साकवान जतोई और दिलशेर को मारने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा। उनके वहमो गुमा में भी नहीं होगा कि कोई सरदारों के सरदार साकवान जतोई को मारने की प्लानिंग भी कर सकता है। जबर खान की बात सुनकर फहीम खान की आंखें चमक उठी थीं। महनाज बेगम को अपने भाइयों की ऐसी साजिशों का इल्म था, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो लोग इस हद तक गिर चुके थे कि लालच की खातिर किसी की जान लेने पर तुल जाते। वो उन लोगों के उठते ही अपने रूम की जानिब भागी थी। दरवाज़ा लॉक करते उन्होंने जाकवान का नंबर डायल किया था, मगर मुसलसल कई बार कोशिशों के बाद भी जाकवान की जानिब से कॉल पिक नहीं की गई थी। जाकवान के बाद उन्होंने नायशा का नंबर भी डायल किया था, मगर उसका नंबर भी बंद देख महनाज बेगम की परेशानी कई गुना बढ़ गई थी। उनका बस नहीं चल रहा था खुद ही उड़कर वहां पहुंच जाएं और जाकवान चतोई को उसके सर पे मुंडलाते खतरे से बचा लें। सरशार ने सर दाएं बाएं मारते उसकी गिरफ्त से अपना मुंह छुड़वाना चाहा था, मगर दिलशेर बिना अपना हाथ हटाए दाएं हथेली से कौन पकड़े उसके दाहिने हाथ पर अपना नाम लिख गया था। सरशार ने हाथ पीछे की करने की कोशिश की थी, मगर दिलशेर की धमकी पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी। हाथ एक जगह रखो, अगर जरा सा भी हिलाया तो तुम्हारे हाथों और पैरों की सारी मेहंदी मैंने खराब कर देनी है। दिलशेर उसके चेहरे पर लहराती लिट को फूंक मारकर पीछे करता। जरशान का दिल लरसा गया था। वो नहीं देख पाई थी कि दिलशेर ने कहाँ नाम लिखा है। वो अपने होंठों से उसका हाथ हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर दिलशेर अपना काम पूरा करने के बाद उसके दोनों हाथों पे अपना नाम लिख चुका था। उसने इतनी महारत से अपना काम दिखाया था कि जरशान कुछ समझ ही नहीं पाई थी। चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहीं से मेरे साथ रुखसत कर देंगे। दिलशेर उसके मुंह से हाथ हटाते उसे वॉर्न करना नहीं बोला था, जबकि जरजान ने गहरे गहरे सांस लेते अपनी रुकी रुकी सांसें बहाल की थीं। तुम तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की और ये घटिया हरकत करने की। जरजान उसे खुनखार नजरों से देखती बिना मेहंदी की परवाह किए उस पर चिपटने ही वाली थी, जब दिलशेर ने उसके दोनों बाजुओं को कोहनियों के ऊपर से थामते उसकी मेहंदी को खराब होने से महफूज रखा था। अब ये मेहंदी मेरे नाम की लग चुकी हैं, अब ये किसी कीमत पर खराब नहीं होनी चाहिए। दिलशेर उसका चेहरा अपने करीब लाता धमकी दे गया था, जबकि उसके अंदाज सरशान का दिल दहलाने के लिए काफ़ी थे। क्या मतलब, तब तुम्हारे नाम की मेहंदी क्यों? ये मेहंदी मेरे होने वाले शोहर के नाम की है। तुम मेरे कुछ नहीं लगते। क्यों आए हो तुम यहाँ? आखिरी बात कहते सरशान की आंखें बिल्कुल नम हो चुकी थीं। कभी मेरी मोहब्बत भी रही हो तुम, तो सोचा एक बार तुम्हें इस रूप में देख आऊं, बाद में पता नहीं जिंदगी मोहलत दे ना दे। दिलशेर की बात पर सरजान का दिल तड़प उठा था। ये शख्स आखिर हर बार अपने मरने की बातें करके उसे अजियत क्यों देता था। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैंने जिंदगी में जो खोना था वो खो चुकी हूँ। अब मजीद किसी बात का खौफ नहीं रहा, इसलिए इस बार मेरी इस धमकी को। जरशान अभी मजीद बोल रही थी जब दिलशेर आगे बढ़ा था और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाता उसके रूम के टेरेस के जाने बढ़ गया था। सरशान की आंखें खौफ के मारे बाहर आने को तैयार थीं। बाहर गेट पर और हवेली की चारों जानिब बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे। सरशान को बिल्कुल समझ नहीं आया था ये सर फिरा इंसान चाहता क्या है। चिल्लाओ तुम, जितना मर्जी चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ से आवाज़ क्लियरली तुम्हारे सब घर वालों तक जाएगी। दिलशेर उसे यूं गोद में उठाए टेरेस की रेकिंग के पास आन खड़ा हुआ था। सरशाह ने चेहरा मोड़कर दिलशेर की जानिब देखा था, जो उसके इंतहाई करीब था। दोनों की नजरें मिली थी। सरशान को अपना दिल पूरी तरह धड़कता मालूम हुआ था। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? बहुत सबक के बाद भी सरशान की आंखों से आंसू बह निकले थे। इतनी आसानी से किसी और का होने दूं तुम्हें? दिलशेर उसे नीचे उतारता उंगली की पूरों से उसके आंसू चुन गया था, जबकि उसकी बात पर सरजान का मुंह होंठों की तरह खुले का खुला रह गया था। इस समय वो दिलशेर को इतनी हसीन लगी थी कि वो बहुत मुश्किल से खुद पे काबू रख पाया था। मेहंदी और फूलों की खुशबू से महकती वो हसीन दोशीज़ा
اس وقت اس کی دسترس میں تھی۔ دل شیر جھکا تھا اور اس کی بہک اپنے سانسوں کے راستے دل میں اتارتا چلا گیا تھا۔ زرجان اس کے ایک دم قریب آ جانے کی وجہ سے گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر پورچ میں رکتی گاڑی اور وہاں سے نکلتے شخص پہ پڑی تھی جس کی تصویر بھابھی نے اسے اس کا ہونے والا دولہا کہہ کر دکھائی تھی۔ بارات تو کل تھی، پھر یہ یہاں کیوں آ رہا تھا آج؟ زرجان کا دل خوف سے لرز اٹھا تھا، مگر وہ خوف سامنے کھڑے شخص کے خوف سے بہت کم تھا۔ وہ اسی جانب دیکھ رہی تھی جب دلشیر کو اس کی یہ حرکت بہت ہی ناگوار گزری تھی۔ اس نے زرجان کا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کی گرفت میں قید کرتے اپنے چہرے کے انتہائی قریب کیا تھا۔ زرجان نے آنکھیں سکیڑتے خوف کے عالم میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ شخص کیا کرنے والا تھا؟ جب دلشیر اس کے گلابی گال کے ساتھ اپنی بڑی شیپ کو مسلتا، زرجان کی گالوں کو لال کرتا انہیں جھلسا گیا تھا۔ اس کی چبھن سے زرجان قسمت ساتھی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے شدید جلن محسوس ہوئی تھی۔ پورے چہرے پر یہ اس جلن کا جواب ہے جو میرے سامنے کھڑے ہو کر تم نے اس شخص کو دیکھ کر میرے دل کو چلایا ہے۔ سوچو، اگر تم کسی اور کی ہو گئی تو میرے ہاتھوں کون کون چل سکتا ہے؟ ابھی بھی ایک دن کا وقت ہے، سوچ سمجھ کر اس شادی کا فیصلہ کرنا۔ دل شیر اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا واپس پلٹا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ تم مجھے چھوڑ چکے ہو۔ زرشان کو اس وقت دلشیر پہ بے پناہ غصہ آیا تھا۔ جانتا ہوں، مگر تم نہیں جانتی کہ مجھے اپنی چھوڑی ہوئی چیزوں پر بھی کسی کا عکس برداشت نہیں، اور تم تو پھر میری سابقہ محبت ہو۔ تم پر کسی اور کی نگاہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ دلشیر اسے دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زرجان کو اپنا آپ پتھر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کیا ایک بار اسے اذیت دے کر اس شخص کا دل نہیں بھرا تھا جو اس پر ایک نیا ستم ڈھانے والا تھا؟ زرجان آنسوؤں میں بھیگتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ عنائشہ کی صبح سے دلشیر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی آمنا سامنا ہوا تھا۔ وہ مغرب کے بعد روم سے نکل آئی تھی۔ پورا دن روم میں بیٹھ بیٹھ کر وہ بہت زیادہ بور ہو گئی تھی، مگر باہر آ کر اسے ہر جانب ایک غیر معمولی سی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج حیرت انگیز طور پر اس حویلی میں اتنی خاموشی کا راج کیوں ہے؟ عنائشہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ملازمین کے قریب آتی ملازمین کو مخاطب کرتے بولی تھی، جو اس وقت سر جھکائے کھڑی کافی خوف زدہ سی لگ رہی تھی۔ یہ کوئی عام خاموشی نہیں ہے بھابی سائیں، اسے ہماری حویلی میں طوفان سے پہلے کی خاموشی تصور کیا جاتا ہے۔ غزالہ وہاں آتے ہی اپنی رائے کا اظہار کیے بنا نہیں رہ پائی تھی، مگر انداز اس کا بھی کافی تشویش زدہ سا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کچھ ہوا ہے حویلی میں؟ عنائشہ بھی اتنا ہی بول پائی تھی۔ حال کمرے سے سنائی دینے والی زاکوان جتوئی کی غصے بھری دھاڑ اور ساتھ ہی کسی کے گرنے کی آواز پر عنائشہ کا دل ہول اٹھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ عنائشہ اتنی شدید آواز پر دل پہ ہاتھ رکھتی گھبرا کر بولی تھی، لگتا ہے سردار سائیں نے اسجد ادا سائیں پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ غزالہ فکر مندی سے اس جانب دوڑی تھی، مگر کیوں؟ شبنم کیا ہو رہا ہے اندر؟ عنائشہ نے اتنی غسیلی اور اونچی آواز زاکوان کی آج تک نہیں سنی تھی۔ اس کا اپنا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ نہ جانے کس نے اس زخمی شیر کو پھر سے للکار دیا تھا۔ صبح تو وہ اس کے پاس سے بہت اچھے موڈ میں گیا تھا۔ سردار نشائیں کشف ہو گیا ہے۔ اسجد سائیں مخالفین کی بیٹی کو گھر سے بھگا کر لے آئے ہیں۔ سردار سائیں ایسی حرکت کرنے والوں کو بہت سخت سزا دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ ان دونوں کا کیا کرتے ہیں۔ سب لوگ بہت پریشان ہیں۔ سردار سائیں بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور اتنے غصے میں ان کی سنائی جانے والی سزا ہمیشہ بہت دردناک ہوتی ہے۔ شبنم روتے روتے اسے ساری کہانی سنانے لگی تھی، جو سنتے عنائشہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ اسجد کیوں بھگا کر لایا ہے اسے؟ کیا صرف دشمنی کی وجہ سے؟ عنائشہ کو اس بات پہ یقین کرنے میں کافی دشواری پیش آئی تھی کہ اس حویلی کے مرد محبت بھی کر سکتے تھے۔ جی، وہ اس لیے کہ وہ شہر بانو بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور دشمنی کی وجہ سے۔ ویسے تو کسی قیمت پر ان دونوں کی شادی نہیں ہو پانی تھی، تو ان دونوں نے یہ سنگین قدم اٹھایا۔ اسجد سائیں سردار سائیں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر شہر بانو بی بی کے گھر والے ان کی زبردستی شادی کروا رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے جلد بازی میں سردار سائیں سے پوچھے بغیر یہ سب کر دیا۔ شبنم ہمیشہ کی طرح ہر بات سے واقف تھی اور عنائشہ کو ساری اطلاع دیتی چلی گئی تھی۔ تو تمہارے سردار سائیں کو چاہیے نہ انہیں سپورٹ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی سزا دینے والی؟ یہ سردار بالکل سائیکو ہے، نہ خود محبت کرنی ہے نہ کسی اور کو کرنے دینی ہے۔
میں بھی دیکھتی ہوں کیسے الگ کرتا ہے یہ سردار ان دونوں کو۔ عنائشہ پورے عزم کے ساتھ ہال کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سردارنی سائیں، ابھی مت جائیں اور انہیں کچھ مت کہیں۔ سردار سائیں اس وقت بہت غصے میں ہیں۔ شبنم اپنی سر پھری سردارنی کو ایکشن میں آتا دیکھ اسے روکتی رہ گئی تھی، مگر عنائشہ اس کی ایک بھی سنے بغیر اندر داخل ہو چکی تھی۔ مگر سامنے کا منظر دیکھ ایک بار اس کا دل بھی خوف زدہ ہوا تھا۔ ذاکوان غصے سے بپھرا اپنے سامنے سر چھکائے کھڑے اسجد پر تھاڑ رہا تھا۔ اسجد اور حویلی کے تمام افراد پریشان سے ایک جانب کھڑے تھے، جبکہ شہر بانو ایک جانب ملازمین کے بیچ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ سائیں، میں جانتا ہوں میں قصوروار ہوں، مگر مجھے میرے قصور کی اتنی بڑی سزا مت دیں۔ میں بہت محبت کرتا ہوں شہر بانو سے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ نے اسے واپس بھجوا دیا تو وہ لوگ شہر بانو کو ختم کر دیں گے۔ خدا کے لیے اتنی بڑی سزا مت دیں۔ اسجد ذاکوان کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑاتے بولا تھا، مگر اسجد سمیت سبھی جانتے تھے کہ ان کا سردار محبت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سنگ دل تھا۔ اسجد کو اپنی اس غلطی پر معافی مل پانا ناممکن سی بات تھی۔ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے سردار سائیں کا۔ عزتوں سے کھلواڑ کرنے والوں کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اپنے عاشقوں کے ساتھ مکالہ کر کے بھاگنے والیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینا ہی باقی سب کے لیے بہترین سبق ہے۔ سفینہ بیگم اندر داخل ہوتی عنائشہ کو دیکھ مہناز بیگم کے حوالے سے اس پر طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھیں، جنہوں نے حویلی میں یہی مشہور کر رکھا تھا کہ مہناز بیگم کو حویلی سے بھاگنے میں مدد کرنے والے ان کے بھائی نہیں بلکہ ان کا کوئی نام نہاد عاشق تھا۔ عنائشہ نے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ان کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، مگر میرے مطابق سردار سائیں کا فیصلہ بالکل غلط ہے اور نہ ہی میں اس فیصلے کو تسلیم کرتی ہوں۔ عنائشہ سفینہ بیگم اور وہاں موجود باقی تمام افراد کو اگنور کرتی ذاکوان جتوئی کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر غصے سے بپھرے ذاکوان نے اسے جن سرد وحشت ناک نگاہوں سے دیکھا تھا، عنائشہ کو اپنا حلق بیٹھتا محسوس ہوا تھا۔ سردارنی، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ ذاکوان نے اس کی اس گستاخی کے جواب میں بہت مشکل سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے آپ پر ضبط قائم رکھا تھا۔ سرجان کو ابھی روم میں آ کر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب بھابھی بہت ہی پریشان سے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ زرجان ان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ بیڈ سے اٹھ کر ان کے قریب گئی تھی۔ بہت بری خبر ہے زرجان، بھابھی نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارے سسرال والوں نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے، اب کل تمہاری بارات نہیں آئے گی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس خاندان میں شادی نہیں کر سکتے جو سردار ذاکوان جتوئی کے دشمنوں میں سے ہوں۔ بھابھی کا انداز بتا رہا تھا کہ باہر اس وقت کس قدر ٹینشن کا ماحول ہوگا۔ وہ گمسم سے انہیں دیکھے گئی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے انکار کرنے کی وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر یہاں کے لوگ تو صرف یہی سمجھے اور مانیں گے کہ شاید تم میں ہی کوئی نقص ہے، جس کی وجہ سے بارات سے عین ایک دن پہلے شادی ٹوٹ گئی۔ ہمارے لوگوں کی جہالت ہی یہ ہے۔ اگر کل تمہاری بارات نہ آئی تو تم ہمیشہ کے لیے اسی دہلیز پر بیٹھی رہ جاؤ گی، کوئی تمہارا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ بھابھی کی عجیب و غریب باتیں زرجان کا دماغ الٹا گئی تھیں۔ وہ یہاں کے رسم و رواج کے بارے میں جانتی تھی، اسی لیے یہاں سے ضد کر کے شہر پڑھنے چلی گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس انہی میں الجھ کر رہ جائے گی۔ جس انسان نے اسے ان سب سے نکالنے کے وعدے کیے تھے وہ تو اس سے بالکل بے پرواہ ہو گیا تھا۔ بھابھی، یہ سب کیا ہے؟ اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی یہ شادی، نہ ہی مجھے کسی سے شادی کرنی ہے۔ آپ پلیز اماں اور بابا سائن سے کہہ دیں کہ میری خاطر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل اگر میری بارات نہ آئی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، میری بھی نہیں ہوگی۔ زرجان اکتائے ہوئے لہجے میں بولتی اپنا سنگھار خراب کرنے ہی والی تھی جب بھابھی نے اس کے ہاتھ تھامتے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ زری، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا اول فول بول رہی ہو؟ خدا نہ کرے تمہیں ان لڑکیوں کے جیسی زندگی گزارنی پڑے۔ بنا کسی قصور کے لوگوں کے نشتر جیسے الزام سہنا آسان نہیں ہوتا۔ بابا سائیں اور تمہارے ادا سائیں کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ بھابھی اسے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے اور کہنے سے وارن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ زرجان ابھی واپس بیڈ پہ آن کر بیٹھی ہی تھی جب اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے انجان نمبر دیکھ حیران ہوتے نوٹیفیکیشن اوپن کیا تھا۔
کہا تھا نا، اتنی آسانی سے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ دل شیر کے میسج کے ساتھ آئے ایموجیز دیکھ زرجان تپ اٹھی تھی۔ اس نے اس نمبر پہ کال ملانی چاہی تھی مگر اب وہ نمبر بند ہو چکا تھا۔ تو یہ سب دل شیر نے کیا ہے؟ مگر کیوں؟ زرجان کے پاس ابھی بھی اس کیوں کا جواب نہیں تھا۔ کیوں؟ میں کیوں روم میں جاؤں؟ اس حویلی کی سردارنی ہوں۔ دو لوگوں کی زندگیوں کے اتنے اہم فیصلے میں ہونے اور اس پر اعتراض اٹھانے کا حق رکھتی ہوں۔ عنائشہ اندر سے خوف سے لرزتے کانپتے دل کے ساتھ اپنا لہجہ مضبوط بناتی اس کے سامنے ڈٹی کھڑی تھی۔ سردارنی کے اختیارات اتنے زیادہ بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ سردار کے فیصلے کو چیلنج کر سکیں۔ گلناز بیگم کو عنائشہ کا یوں ذاکوان کے سامنے جا کر کھڑا ہونا بہت غصہ دلا گیا تھا۔ کیا مجھے اپنے شوہر سے بات کرنے کی اجازت ہے؟ یہ سردار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر بھی ہیں۔ ایک سردارنی ہونے کے ناطے نہ صحیح مگر ایک بیوی ہونے کے ناطے میں اپنے شوہر سے سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ عنائشہ کو گلناز بیگم کا یوں بیچ میں مداخلت کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ سردار سائیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ غلط ہے مگر نیت نہیں۔ وہ دونوں سچی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے نکاح کرنے کے ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ عنائشہ ذاکوان کے سامنے ان دونوں محبت کرنے والوں کی وکیل بنی کھڑی ان کا کیس لڑ رہی تھی۔ اسجد نے عقیدت بری مشکور نگاہوں سے اپنی سردارنی کو دیکھا تھا، جو صرف ان دونوں کی محبت کی خاطر سردار ذاکوان جتوئی کے فیصلے سے ٹکرا گئی تھی، جو کرنے کی جرأت آج تک کوئی نہیں پرکھ پایا تھا۔ یہ یہی سمجھ رہی ہے یہ ہر بار کی طرح اس کی یہ گستاخی بھی معاف ہو جائے گی۔ خولہ کو یہ منظر دیکھنے میں سب سے زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ میں نہیں مانتا کسی بھی محبت کو۔ اسجد کو میری سنائی سزا ماننی ہوگی۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کا مجھ سے اور اس حویلی سے سارے تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے۔ ذاکوان سرد و سپاٹ احساس یاری انداز میں اپنی بات کہتا واپسی کے لیے پلٹا تھا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ وہ عنائشہ کے سامنے اپنا آپا نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے جانے کے لیے پلٹا تھا مگر اس کا یوں جانا عنائشہ بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ سردار ذاکوان جتوئی، آپ یوں نہیں جا سکتے، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ عنائشہ ذاکوان کا بازو تھامتی اسے روک گئی تھی۔ ذاکوان اپنے بے قابو ہوتے غصے پہ قابو رکھتے اپنی مٹھیاں مزید سختی سے بھینچ گیا تھا۔ شبنم غزالہ اور شمیم بیگم عنائشہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں، جبکہ حویلی کے باقی مرد حضرات خاموشی سے کھڑے اس لڑکی کی یہ دلیری ملاحظہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا سردار سائیں، مجھے یہاں کی باقی عورتوں کے جیسا سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں یہ ظالمانہ فیصلے برداشت نہیں کروں گی۔ اسجد نے محبت کی ہے اس لڑکی سے، وہ بھلا کیوں چھوڑ کر آئے اسے موت کے منہ میں؟ حویلی کے ہر مرد کو اپنی طرح احساس سے عاری اور پتھر دل سمجھ رکھا ہے آپ نے۔ خدا کرے آپ کو بھی کسی سے شدید محبت ہو اور آپ کو بھی ایسے ہی اسے موت کے منہ میں پھینک کر آنا پڑے تو میں آپ سے پوچھوں۔ عنائشہ غصے میں ابھی مزید بھی نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی جب اس کی آخری بات ذاکوان کے تن بدن میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ وہ جب بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ بات یہ لڑکی اتنی آسانی سے بھلا کیسے بول سکتی تھی؟ ذاکوان کا دل اس سوچ پہ ہی لرز اٹھا تھا کہ کبھی اس کی محبت کو موت کے منہ میں جانا پڑے۔ عنائشہ! ذاکوان جتوئی پوری قوت سے دھارتا عنائشہ پہ ہاتھ اٹھا گیا تھا۔